شاعر یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب میں حشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب میں حشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، اور اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ مسلمانوں، آج اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے قیامت کے بارے میں ذکر خیر کروں گا۔ قیامت ایک دن آنی ہے، قیامت کا دن متعین ہے، مقرر ہے، اور جس دن قیامت آئے گی اس دن عجیب و غریب معاملہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ لوگوں، جس کو موت آ گئی اس کو اسی وقت قیامت واقع ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں، آخرت کے دن کی تیاری کریں، میدان محشر کے دن کی تیاری کریں، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کے 30ویں پارے کی سورہ قاریہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورہ قاریہ مکی ہے، مکۃ المکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام القاریہ رکھا کہ کھڑ کھڑانے والی آواز۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے القاریۃ ملقاریہ، کھڑ کھڑانے والی آواز،
وما ادراک مل قاریہ، اے میرے نبی تجھے کیا معلوم ہے کھڑ کھڑانے والی آواز کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کھڑ کھڑانے والی آواز آئے گی اس دن لوگ زمین پر اس طرح سے بکھر جائیں گے جیسے روشنی کے سامنے کیڑے مکوڑے بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح سے اڑتے پھریں گے۔ اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن جس کا نامہ اعمال کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیچے کو جھک جائے گا، سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس دن جس دن اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا نیچے کو جھک گیا، سمجھ لو وہ فیل ہو گیا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا حاویہ اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے، جو حاویہ میں چلا گیا۔ اے مسلمانوں سن لو، اس کے لیے تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں، ہمیں آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے نبی سے سوال کرتی ہے، او ڈی جے بجانے والوں، او کنجریاں نچانے والوں، او بارات لے جانے والوں، او آسمانوں کی طرف آگ کے گولے داغنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ آج قیامت بالکل قریب ہے، آج القاریۃ ملقاریہ بالکل نزدیک ہے۔ آج تم ڈی جے بجا رہے ہو، آج تم بارات لے جا رہے ہو، آج تم آسمانوں کی طرف آگ کے گوڑے اور پٹاخے داغ رہے ہو۔ اللہ کی قسم بارات لے جانا بڑا مہنگا پڑے گا، دھول گوڑا اڑانا بڑا مہنگا پڑے گا، کنجریوں کو ڈی جے کے سامنے نچانا بڑا مہنگا پڑے گا۔ او کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تیری جوان بیٹی، آج تیری جوان بہن، آج تیرے بیٹے کی جوان بہو ڈی جے کے سامنے ڈانس کرتی نظر آتی ہے، ناچتی نظر آتی ہے۔ او مسلمانوں، پھر ہم اپنی آپ کو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ڈی جے
بجانا چھوڑ دو، اللہ جنت دے گا۔ بہن بیٹیوں کے سامنے ڈی جے کو بجانا چھوڑ دو، اللہ قبر میں روشنی پیدا کرے گا۔ او مسلمانوں، ہمیں قیامت کے دن کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتا قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ او حاجیوں، او قاضیوں، آج مسئلہ بتانے چلاؤں۔ اما عائشہ سوال کر رہی ہے قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور مجھے بڑے افسوس کی بات ہے جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن جمعہ کا دن ہوگا۔ یوں آتا ہے حدیث میں جب جمعہ کا دن آتا ہے بڑے بڑے پہاڑ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، چاند بھی ڈرتا ہے، ستارے بھی ڈرتے ہیں، یا اللہ کہیں آج قیامت واقع نہ ہو جائے، یا اللہ کہیں آج کھڑکھڑانے والی آواز نہ آ جائے۔ او 70 سال کے بوڑھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تو نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ او مسلمانوں، تم کہتے ہو اللہ ہمیں جنت دے دے، ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ آج سارے کے سارے مسلمان بیچ چوراہے پر شادیوں میں کنجریاں نچا رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتاؤ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ جس دن قیامت آئے گی او عائشہ آسمانوں کو توڑ دیا جائے گا، عائشہ زمینوں کو لپیٹ دیا جائے گا، او عائشہ چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، او عائشہ یہ خوبصورت ستارے زمین پر ٹوٹ ٹوٹ کر کے دھڑام دھڑام گرنے لگیں گے۔ او عائشہ جب تو نے سوال کیا آ جا میں تجھے بتاؤں جب قیامت کا دن آئے گا، او عائشہ میری لاڈلی امت کی وہ مائیں وہ بہنیں اتنی پریشان ہوں گی کہ وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اپنے بچے کو ساقط کر دیں گی۔ عائشہ ان کا حمل گر جائے گا، او عائشہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا میری امت کی لاڈلی بہنوں کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا، او عائشہ تیرے نبی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ اما عائشہ نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول عورتوں کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، اے اللہ کے نبی جب بہن کے سامنے بھائی آئے گا، بھائی
شرم کے مارے مر جائے گا، باپ کے سامنے بیٹی آئے گی، باپ شرم کے مارے نڈال ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ گھڑی ایسی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ او عائشہ میں تو یوں کہتا ہوں قیامت کے دن کی تیاری کر، آخرت کے دن کی تیاری کر۔ او میری ماں، او میری بیٹو، آیا وقت قیامت کا، سب کے سب سن لو، ہمیں دنیا کی مٹھاس میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ آخرت کی دن کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج تو ڈی جے بجتے ہیں، آج تو بارات لے جاتے ہیں، آج تو چودھریوں کے لڑکے گاڑی کی چھت کی اوپر والی کھڑکی سے کھڑے ہو کر کے شیطانوں کی طرح سے نظارہ کرتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آیا وقت قیامت کا، آیا وقت میدان محشر کا، آیا وقت قبر میں جانے کا۔ اور سن لو، نبی نے فرمایا کہ جس کو موت آ گئی اس کے لیے اسی وقت قیامت واقع ہو گئی، اور یہ گارنٹی نہیں ہے شام ملے کہ نہ ملے، صبح ملے کہ نہ ملے، عصر ملے کہ نہ ملے، عشاء ملے کہ نہ ملے، ظہر ملے کہ نہ ملے۔ او ساکرس والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، اللہ سے خوف کھا جاؤ اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، وہاں پر کوئی کسی کا نہیں بنے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اور سن لو، وہ دن ایک ایسا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح، تعرج الملائکۃ والروح، وہ دن ایسا دن ہوگا 50,000 سال کا ایک دن، درخت نہیں، چھاؤ نہیں، پانی نہیں، نہر نالے ندی ختم، پانی کا نام و نشان نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی ٹخنوں تک نظر آئے گا، کوئی گھٹنوں تک نظر آئے گا، کوئی ٹونڈی تک نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بڑے بڑے اونچی چوٹی کے بے ایمانوں کے 70,000 پسینوں کی لگام لگی ہوگی۔ خوب موج لے لو، خوب مستی کر لو، جتنی مستی کرنی ہو کر لو۔ اللہ نے کہہ دیا او میرے گنہگار بندے، اونچی چوٹی کے بے ایمان، آجا، میں نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، امہلہم رویدا، میں نے تیری رسی کو اتنا ڈھیلا کر دیا ہے، تو دوڑ لگا، کتنی دوڑ لگاتا ہے تو کچہری میں 32 انچ کی LED لگا، نوجوانوں کے لیے فلمیں دکھا، نوجوانوں کے لیے کنجریاں دکھا۔ او میرے بندے گنہگار، آجا، ان بطش ربک لشدید، جب میں تجھے پکڑوں گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے تجھے کب پکڑ لیا۔ کیا ہے دنیا میں؟ اور لوگوں، زلزلے آ رہے، اللہ کی قسم، میں نے 3 دن پہلے دیکھا میرے پڑوس گاؤں میں میت ہے، جوان عورت کا انتقال ہو گیا، پورے علاقے میں سو گئے، لوگ
اکبر، اسی مسلمان بستی کے اندر جہاں پر جوان بہن کی میت موجود ہے، جنازہ موجود ہے، اسی بستی کے اندر ڈی جے بج رہا ہے، اسی بستی کے اندر نوجوان مسلمانوں کی اولاد ڈانس کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، او مسلمانوں تم کون سی دشا کی طرف چلے گئے؟ آج تمہیں شرم نہیں آتی؟ جوان بہن کی میت چارپائی پر ہے اور تم رات کے 12 بجے ڈی جے بجا رہے ہو۔ آئے گا عذاب اللہ کا، رات میں دیکھا نہیں؟ چاروں طرف سے طوفان آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے اس طرح سے طوفان آیا، ہوائیں چلی کہ لوگ بستر پر گھبرا گئے اور کہنے لگے یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر۔ او مسلمانوں، جب تمہارے سامنے موت آئی تب اللہ سے ڈرے تو کیا ڈرے؟ 50 سال کی عمر تم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ اور رات کی بات اور بتلاؤں میں، رات طوفان چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور مسلمانوں میری کانوں نے سنا، اللہ کی قسم تہجد کے ٹائم پر 2:30 بجے مسلمانوں کی اولاد ڈہر میں ڈی جے بجا رہی ہے، جنگل میں ڈی جے بجا رہی ہے۔ او مسلمانوں، اللہ کے عذاب آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہم مسلمانوں کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے، میدان محشر کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی، کچھ قیامت کی نشانیاں اور علامات بتلا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جب یہ علامات نمودار ہو جائیں گی، جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو تم سمجھ لینا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ تم سمجھ لینا کہ القاریۃ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز اب بالکل نزدیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلی نشانی قیامت کی کون سی ہے؟ اذا اتخذ الفؤاد علن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ فیکے مال کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں گے۔ دوسری حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو مسجدوں کے خزانچی ہیں اور ان کے پاس حاجی کا ٹائٹل ہے، لوگ کہتے ہیں حاجی جی تو مسجد کا خزانچی ہے، مسجد کا مال تیرے پاس ہے، اور سن لو اب وہ حاجی مسجد کا حساب نہیں دیتا، مدرسے کا حساب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں کے خزانچی مسجدوں کے مال کو، مسجدوں کی امانت کو اپنی جاگیر سمجھیں گے۔ جب ان سے کہا جائے گا حساب دے دے تو حساب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی۔ اذا اتخذ الفؤاد علن۔ اللہ کے نبی نے دوسری نشانی بتائی، والامانۃ مغنما۔ لوگ امانت کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، لوگ امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں گے۔ بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، ایک دوسرے کی امانت کو کھا جائیں گے۔ او مسلمانوں،
آج یہ وقت بھی آ چکا ہے، یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کی امانت کو خیانت کرنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کی امانت کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری نشانی فرمائی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ ہماری مائیں زیور میں زکوٰۃ نہیں دیں گی، سونے میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گی، چاندی میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گی۔ او کلمہ پڑھنے والوں، تم نے 10 تولہ مہر تو باندھ دیا، بیٹا اب یہ تو بتا دے اس سونے کی زکوٰۃ تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آج جو یہ عذاب آ رہے ہیں، آج جو اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سرسوں میں کون زکوٰۃ دیتا ہے؟ زیور میں سے کون زکوٰۃ دیتا ہے؟ تم نے 1.5 من اور 2 من گلہ اناج کا اللہ کے راستے میں دے دیا، اب سمجھنے لگا ہے کہ میں سب سے بڑا خیراتی ہوں، میں سب سے بڑا زکاتی ہوں۔ او حاجی مجھے یہ تو بتا دے، تو نے گلہ میں سے تو زکوٰۃ دے دی، اناج میں سے تو زکوٰۃ دے دی، اب یہ بتا زیور میں سے کون زکوٰۃ دے گا؟ سرسوں کی زکوٰۃ کون دے گا؟ ککڑی کی زکوٰۃ کون دے گا؟ خربوزے کی زکوٰۃ کون دے گا؟ آج ہم مسلمانوں نے زکوٰۃ کو بہت سمجھا، تبھی تو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، چوتھی نشانی فرمائی وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ دن آ جائے گا کہ لوگ اپنے دین کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، شریعت اسلامیہ کے علاوہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں گے۔ کوئی انجینئر بنائے گا، کوئی ڈاکٹر بنائے گا، کوئی MBBS بنائے گا، کوئی بہت بڑا آدمی بنائے گا۔ او مسلمان، ڈاکٹر بننا کوئی گناہ نہیں ہے، انجینئر بننا کوئی گناہ نہیں ہے، ماسٹر بننا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھنا آج مسلمان اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم دے رہا ہے لیکن مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجدیں خالی ہے، اور سن لو اگر یہی نوبت رہی نا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملیں گے۔ اگر یہی نوبت رہی نا تمہارے مرغ مسلم گھٹر گھو کو ذبح کرنے والے مولوی نہیں ملیں گے، تمہیں نماز پڑھنے والے مولوی نہیں ملیں گے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے امام نہیں ملیں گے۔ اور مسلمانوں، نبی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو دین کا عالم نہیں بنائیں گے، قرآن کا قاری نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے تاکہ 1 لاکھ روپے کی سیلری ٹڈ دی اندر آ جائے۔ وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، آگے اللہ نے فرمایا وَعَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَوْمًا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ آج یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی، ماں کو مارا جا رہا ہے، باپ کو پیٹا جا رہا ہے، بیوی کو رانی بنایا جا رہا ہے۔ اور نوجوانوں، آج تم نے اپنی بیویوں کو اہمیت دے دی ہے، ماں کو کوئی اہمیت نہیں، باپ کو کوئی اہمیت نہیں۔ آج تم 2000 کا سوٹ اپنی بیوی کے لیے لاتے ہو لیکن مائی کے لیے نہیں، باپ کے لیے بنیان تک نہیں لاتے۔ نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نوجوان طبقہ اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ وَعَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ،
پھر فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ وعدنا صدیقہ، کہ نوجوان لڑکا اپنے شرابیوں کو، جواریوں کو، سٹیاریوں کو، بدماشوں کو اپنا فرینڈ بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا۔ آج دیکھ لو مسلمانوں، تمہاری کچہریاں، تمہاری حویلیاں، تمہاری بیٹھکیں آج جواریوں سے مزین ہے، آج شرابیوں سے مزین ہے، آج سٹیاریوں سے مزین ہے۔ آج تم بدماش لوگوں کو اپنے گھر کی چار دیواری میں بٹھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَعَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَخْصَابَهُ، پھر آگے فرمائے وَظَّهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے۔ نبی فرما رہے ہیں لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے، مسجدوں کو پنچات گاہ بنا لیں گے، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے۔ ادھر امام نے سلام پورا نہیں پھیرا، ادھر غیبتیں شروع ہو گئی۔ اور مسلمانوں، آج تمہاری نظروں میں اللہ کے گھروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج تم نے اللہ کے گھروں کو کچہریاں بنا لیا ہے۔ یہ نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر مرچ بکنے آ گئی تو مائک میں اعلان کیا جا رہا ہے، اگر کپڑا بیچنے والا آ گیا مائک میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ سن لو مسلمانوں، مسجد کے اندر دنیاوی کام کے لیے اعلان کرنا منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور اس نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری مسجد میں فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اس کا اعلان کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او مسلمان، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے گھر میں ایک غائب ہوئی چیز کا اعلان کرتا ہے۔ نبی نے بد دعا کی اللہ تیری چیز کو گم کرے، اللہ تیری چیز کو نہ پواوے۔ چودھری آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے اپنے بکروں کا کہ میں تو چودھری ہوں، مجھ سے کون کہنے والا ہے؟ او چودھری صاحب، کل قیامت کے دن پتا چلے گا تیرا، قبر میں پتا چلے گا، میدان محشر میں پتا چلے گا، اور یہ تیری جو اکڑ ہے نا یہ کل قیامت کے دن ختم ہو جائے گی۔ تو سورما بن کے مائک پہ آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ میرے بکرے غائب ہو گئے، میری بکریاں غائب ہو گئی، تجھے شرم نہیں آتی مسجد کے اندر اعلان کرنا؟ اللہ کے نبی نے منع قرار دیا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، نبی نے ایک نشانی فرمائی وَلَعْنَ آخِرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ یہ لوگ جو آ رہے، یہ نسل جو چل رہی ہے، یہ پہلے بزرگوں پر لعن کریں گے، تان کریں گے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا غور کرو اے مسلمانوں، سنو غور سے۔ نبی فرماتے جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ وَرِيحًا غُمْرًا، نبی فرماتے پس تم انتظار کرنا کہ سرخ آندھیاں چلیں گی، آگے سے طوفان آئیں گے، پیچھے سے طوفان آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے۔ آپ نے رات میں نہیں دیکھا جب طوفان ہوا آیا چاروں طرف سے آندھیاں چل رہی تھی، چاروں طرف سے طوفان چل رہے تھے۔ یہ کس لیے آ رہے ہیں اے مسلمانوں؟ کیونکہ ہمارے کارنامے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے اپنی حالت کو نہیں سنوارا، اپنی حالت کو نہیں بنایا، ابھی تو طوفان رات میں آئے گا، لگاتار آئے گا، وزلزلتن، اور زلزلے بھی آئیں گے، زمین ہلے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوا میں تاش کے پتوں کی طرح سے زمین پہ بکھر جائیں گی۔ ترکی میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، ان کی ہی عمارتیں اللہ نے ان کی عمارتوں کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا۔ نبی فرماتے وریحن غمرا وزلزلتن ومسخن وقصفن، اور سن لو اگر ہم نے اپنے آپا کو نہیں سدھارا تو یاد رکھنا آسمانوں سے پتھروں کی بارش بھی آئے گی۔ پتھر سے مراد اوڑے ہیں، وہ بھی برف کے پتھر ہیں،
دیکھا نہیں آپ نے الور سائیڈ میں کہاں راجستھان سائیڈ میں اتنے خطرناک کوڑے آئے کہ 8 کلو کا ایک کوڑا بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ اے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے آپا کو نہیں سدھارا تو ہم عذاب اللہ کے آئیں گے، ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آ جائیں گے، اس لیے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہے 2022 میں آیا پھر 2025 میں آئے گا، نبی نے فرمایا اس طریقے سے آئیں گے جیسے دھاگے میں تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، دھاگے کو توڑ دو وہ دانے زمین پر لگاتار گریں گے۔ نبی نے فرمایا جب مسلمان، جب کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اوریجنل مسلمان نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں تو اللہ کے عذاب مسلسل ایسے ہی آتے رہیں گے۔ تو بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ موضوع میں نے بیان اس لیے کیا کہ رات میں طوفان آئے، بہت ساری جگہوں پر حادثات ہوئے۔ میرے پیارے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، وقت کا پتہ نہیں ہے، ابھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ ساکرس کے ریلیشن میں کہ ہے۔ ابھی کل پرسوں 2 نوجوان لڑکے، یعنی ایک ایمبولینس چلانے والا، میں نے فیس بک پہ پڑھا، ان کے لیے دعائیں کی، وہ دونوں نوجوان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، موت گھر میں نہیں آتی بلکہ موت روڈ پہ بھی آ سکتی ہے، موت جنگل میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے نماز پڑھتا ہوا جائے، روزہ رکھتا ہوا جائے، ایمان مضبوط ہو، تقوی اچھا ہو، پرہیزگاری اچھی ہو، انشاءاللہ اللہ میں جنت دے گا اور قبر کے اندر مالک کائنات ہمیں روشنی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم ڈی جے بجاتے رہو گے، کنجریاں نچاتے رہو گے اور گاڑیوں پر ویسٹ اور بے فضول پیسہ خرچ کرتے رہو گے تو تباہی کے دن نزدیک ہیں۔ شاعر نے کہا وطن کی فکر کر ناداں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ ہماری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری تاس تک بھی نہ ہوگی، تاس تک۔ ہمیں آئیڈیل بننا چاہیے۔ پرسوں کی بات تھی، میرا دوست تھا، اس کے فنکشن تھا شادی کا، اس نے میری دعوت کی کہ مولانا دعوت ہے آپ کو کل آنا ہے، لیکن میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ جب شادی کا وہ دن آیا تو میں نے کہا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ شادی تو کل کی ہے، گویا کہ وہ مانڈھا کر رہا تھا، مانڈھے میں وہ دعوت دے رہا تھا۔ میں نے معذرت کی، میں نے انکار کر دیا کہ بھائی میں آپ کے مانڈے میں نہیں آؤں گا، اس لیے مانڈے کا کھانا ایک اوریجنل مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کے مانڈے میں آئیں گے تو گویا کہ میں نے بدعت کا ساتھ دیا۔ اے مسلمانوں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل بننا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل بنیں گے تو آسانی سے یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب مولانا نعیم کریٹا لے رہا ہے، مولانا نعیم کریٹا لے رہا ہے تو ساکرس والے کہیں گے نہیں مجھے تو وہ چاہیے سفاری۔ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں اچھا مسلمان بننا چاہیے، قرآن اور حدیث کے دائرے میں زندگی گزارنی چاہیے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت بالکل قریب ہے اور بھائی جس کو موت آ گئی اس کے لیے تو اسی وقت قیامت واقع ہو گئی۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی اصحاب اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔